معزز سامعین، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے سفر، اور بدقسمتی سے ہماری عوام جو کتاب و سنت سے دوری کی بنا پر اور توہمات اور بدعات اور خرافات کے پیچھے لگ کر وہ ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ بدعات وہ جاری کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں یہ سفر بھی خالی نہیں ہے۔ سفر کا معنی ویسے صفر سے ہے، خالی، لیکن یہ سفر بدعات سے خالی نہیں ہے۔ اور مشرکین مکہ کے ہاں بھی اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح کسی مہینے کو منحوس سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی 13 تیزی، اس کے پہلے 13 دنوں کے متعلق جو ہے وہ معروف ہے، یہ بڑے بھاری ہوتے ہیں، ان میں شادی بیاہ لوگ نہیں کرتے، کاروبار کے لیے سفر نہیں کرتے، کسی اور معاملے کو انجام دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور بدفعلی اور بدشگونی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جس طرح سفر کے مہینے سے برا شگون لیتے ہیں، اس طرح دیگر بہت ساری چیزوں سے بھی برا شگون لے کر توہمات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ حقیقی نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ ایک مسلم کا عقیدہ اور اللہ پر ایمان اور توکل جب مضبوط ہو تو وہ توہمات سے نہیں گھبراتا اور ان کو اپنے نفع اور نقصان کا باعث نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا ایمان، اس کا اللہ کے اوپر اعتماد کامل ہوتا ہے اور اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو اقوام اور جو قومیں شرکیہ عقائد اور نظریات کے اندر مبتلا ہوئی، ان کے پیچھے کوئی محکم دلائل نہیں ہے کہ ان کو کوئی بڑی دلیل ملی ہو، کوئی بڑا کارنامہ ان کے سامنے ہوا ہو، کسی معجزے کا ظہور ہوا ہو، نہیں، پیچھے توہمات ہے، جعلی کہانیاں، جھوٹے افسانے اور توہمات، وہم ہے، اس سے یوں ہو جاتا ہے، فلاں کو یوں ہو گیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، یوں کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، یوں کرنے سے ایسا نہیں ہوتا، ایسے نفع ملتا ہے، ایسے نقصان ملتا ہے۔ تو یہ توہمات اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ایک مسلمان کامل ایمان والا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظریہ اور عقیدہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو بات سمجھائی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی نحوست، کوئی توہمات کے پیچھے پڑنے کی یا کسی بھی چیز میں نفع اور نقصان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا اختیار اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو یہ بات مسلمانوں کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ تو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر بھی کیا دلائل دینے کی ضرورت ہے کہ نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک وہ مسلمان کے سامنے؟ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ دوسری چیزوں میں نفع ڈھونڈتے ہیں، دوسری چیزوں کے نقصان سے ان کو خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور قرآن مجید میں اس مضمون کی کئی آیات موجود ہیں۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ ان کو مت پکار جو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے اور تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو نے ایسا کیا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر دے دے، کوئی نقصان پہنچا دے، اللہ کے علاوہ اس نقصان کو ٹالنے والا، موڑنے والا، ہٹانے والا کوئی اور فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی ہٹانے، رب نقصان دینا چاہے ساری کائنات اس کو ہٹا نہیں سکتی، کالی ہنڈیاں رکھ لے، دھاگے باندھ لے، چھلے پہن لے، جدھر مرضی چلا جا، بھٹکتا جا، لیکن رب نقصان دے، اس نقصان کو موڑنے کی جرت کسی کے اندر نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے، اللہ فضل دینا چاہے، اللہ رحمت کرنا چاہے، اللہ نفع پہنچانا چاہے، کاروبار میں ترقی دینا چاہے،
صحت دینا چاہے، دولت دینا چاہے، عزت دینا چاہے، ساری کائنات دوسری طرف مل کر بھی اس رحمت کو موڑ نہیں سکتی۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ خیر کرے اس کے فضل کو موڑنے کی جرات کسی میں نہیں۔ آپ نماز کے بعد کیا اذکار پڑھتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یہ تو آپ نماز کے بعد کے اذکار میں سکھایا ہے۔ اور نماز پڑھ کے بھی کہو اللہ جو تو دے تیری عطا کو موڑ کوئی نہیں سکتا، رکاوٹ کوئی نہیں ڈال سکتا، تو منع کر دے کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اور یہ قرآن مجید کی ایک نہیں کئی آیات کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ اللہ تجھ پہ رحمت کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اللہ تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے رحمت روک دے کوئی نقصان سے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ بلکہ اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے اونچا درجہ کسی کا ہے اللہ کے بعد تو وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے میں اپنی ضرر اور نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ جب امام الانبیاء جیسی شخصیت کے لیے یہ الفاظ قرآن مجید میں آگے، کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور رسول قرآن مجید کی اور کئی آیات کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ نصائح فرمائے، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو جامع ترمذی حدیث نمبر 2516 میں ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ، جان لو اگر ساری امت مل کر مجتمع ہو کر، اس میں اولیاء بھی ہوں، اتقیاء بھی ہوں، بڑے سے بڑے بھی ہوں، سارے مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں، تجھے نفع وہی پہنچے گا جو رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رب کے لکھے ہوئے نفع سے زیادہ کوئی نفع پہنچا سکتا؟ وہ تو اس کا دیا ہوا۔ اور اگر ساری امت مل کر اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائیں گے لیکن تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تجھے نقصان وہی پہنچے گا جو رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ بہرحال اس حدیث سے اور قرآن مجید کی ان آیات سے جو بات سامنے آتی ہے، جو نقطہ سامنے آتا ہے، وہ ایک مسلمان کا مضبوط نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ نقصان کالی ہنڈیا ٹال سکتی، جوتی نظر بد سے بچا سکتی، کالا دھاگا بخار کو ٹال سکتا، یہ فروزہ بیماریاں ہٹا سکتا، یہ نقصان ہٹانے والا کون ہے اور نفع دینے والا کون ہے؟ صحت بھی اسی کے ہاتھ میں، اولاد بھی اسی کے ہاتھ میں، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں، روزی روٹی اسی کے ہاتھ میں۔ الغرض ہر نعمت، ہر رحمت، ہر نفع وہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہر نقصان کو ٹالنے والا اور نقصان پہنچانا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی۔ تو اس لیے توہمات سے وہ گھبرائے جنہیں یہ یقین نہ ہو کہ ہمارا نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اور جن کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہو انہیں کسی قسم کا وہم، توہم پرستی، اوہام اور ایسی چیزیں اس نظریے اور اس عقیدے سے ختم ہٹا نہیں سکتی۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی نا شروع میں کہ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ کفار کا نظریہ ہے۔ امام احمد المسند کے اندر روایت کرتے ہیں، 2380 نمبر حدیث ہے، مسند امام احمد، مسند الدارمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا صرف چند ٹکڑے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خلاصتاً یہ اپنی سواری کو بٹھایا، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن سوال پوچھنے میں سختی اپناؤں گا، سختی کے ساتھ سوال پوچھوں گا۔ پہلے یہ بیان کیا، یہ وفد بنو سعد کے بن کے آئے، کہا کہ میں سوال پوچھنے میں سختی کروں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، جو آپ کا رب ہے آپ سے پہلوں کا بھی رب ہے، ان کا معبود ہے، اور آپ سے بعد جتنے بھی آئیں گے ان کا بھی معبود ہے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کیا کہہ رہے؟ آپ کا معبود
آپ سے پہلوں کا معبود آپ کے بعد والوں کا معبود ہے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے ہماری طرف بھیجا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ کہا اللہ کی قسم دے کر بیچتا ہوں جو آپ کا الہ ہے، معبود ہے، آپ سے پہلوں کا بعد والوں کا، کیا اس نے کہا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو ہمارے باپ دادا یہ شریک ٹھہراتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول فرمایا ہاں مجھے یہ اللہ نے حکم دیا۔ پھر کہا کیا اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو کہا 5 نمازیں فرض ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا ہاں۔ وہ ایک ایک فریضے کے بارے میں پوچھتا گیا، حج کے بارے میں یہی قسم دے کر پوچھا اللہ کی، زکوٰۃ کے بارے میں اسی طرح قسم دے کر پوچھا، دیگر فرائض کے بارے میں ایک ایک فریضے کے اوپر قسم دے کر پوچھتا گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے جواب دیے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، شہادت رسالت کی بھی دے دی، توحید کی بھی دے دی، مسلمان ہو گیا، واپس اپنی قوم کے اندر چلا گیا۔ جب اپنے قبیلے میں گیا تو کہنے لگا ان بتوں کا لات اور عزا کا ستیہ ناز ہو، بیست اللات والعزا، یہ بڑے ہی برے ہیں، یعنی اب تک انہوں نے ہمیں گمراہی میں رکھا تو بڑے ہی برے۔ اب لوگوں کے اندر جو وہم تھا، دیکھیں یہ مشرکین مکہ کے اندر تھا، انہوں نے کیا کہا؟ زمام، اتق البرص، اتق الجنون، اتق الجزام، اوے برس سے ڈر جا، اوے بت تجھے برس بیماری لگا دے گا، جزام کی بیماری سے ڈر جا، جنون کی پاگل پنے سے ڈر جا، یہ تجھے پاگل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا قوم ویلکم انہما واللہ لا یضران ولا ینفعان۔ جب نبی علیہ السلام سے تعلیم سیکھ کے آئے، پہلے خدشات اور توہمات تھے، بت نقصان پہنچا سکتا ہے، بت نفع دے سکتا ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، کہنے لگے افسوس تمہارے لیے، اللہ کی قسم یہ بت کوئی نفع اور نقصان کے مالک ہے۔ تو بتوں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کے۔ آپ ہے نا درخت ہے، اس کے ساتھ دھاگے باندھ لے، جھنڈے باندھ لے، رنگ برنگی کپڑے باندھ لے، ہر کوئی ڈرتا ہے، گزرتے ہوئے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ یہ درخت کی ٹہنی توڑی تو نقصان ہو جائے گا۔ ہاں جی، کئی علاقوں میں لوگ اگر کسی جگہ مقبرہ ہو چھت پہ نہیں سوتے، کیوں؟ پھاؤں اوپر ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، فلاں کام کرنے سے یہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے، 7024 نمبر روایت میں، جب مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کرنے کے بعد اتفاقی طور پر اللہ کی طرف سے آنکھوں کی بصارت سے محروم ہو گئی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ بتوں نے اس کو اندھا کر دیا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہو تو لوگ اس طرح کے توہمات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4742 ہے، باہر کا کوئی بندہ مدینے میں آتا، یہ کس کا نظریہ تھا؟ مشرکین کا۔ توجہ فرمائیے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ مدینے میں آیا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر بیمار ہو جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نقصان ہو جائے، وہ نحوست پکڑتا تھا۔ کہا مدینے کا بندہ جب باہر سے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مدینے میں آتا، بچی اگر بیٹا پیدا ہوتا، بیٹا کہتا ہے ہذا دین صالح، یہ بڑا اچھا ہی دین ہے جی، میں نے اسلام قبول کیا، ادھر سے اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ اگر بچی پیدا ہوتی، بچیوں سے نفرت کرتے تھے، کہتا ہے ہذا دین سوء، یہ تو برا دین ہے، جب سے اسلام قبول کیا دیکھو بچی ہو گئی۔ آج ہم بھی ایسے کرتے نا، فلاں کام کیا تو یہ ہو گیا، فلاں کام کیا تو وہ ہو گیا۔ اور اگر گھوڑی بچہ دیتی تو کہتے اچھا، بچی دیتی تو کہتے دین برا ہے۔ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس نے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7211 ہے، اور بخار میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا اتفاقی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اقلنی بیعتی، میری بیعت واپس کرو، میں بیعت توڑتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں بھی ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہے، ایک ہے خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت، باقی بیعتوں کا اسلام میں کوئی تصور؟ ہم نے تو ہر گھر میں ایسا بندہ بنایا ہوا ہے، ہر گلی محلے میں اس کی بیعت۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے، بیعت توڑی تو میں دنیا جہان میں کہیں کا نہیں رہوں گا، نقصان پہنچائے گا وہ۔ ایسے نظریات بھی ہمارے یہاں بیعت کے حوالے سے بھی معروف۔ کہتا ہے بیعت ختم، اللہ کے رسول نے سمجھایا بجایا، کہتا نہیں بیعت ختم۔ کیوں؟ اس کا نظریہ کیا تھا؟ بیعت کرنے کے بعد جو بخار ہوا ہے نحوست پکڑ لے،
وہم کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا، یہ مدینہ لوہے کی بٹھی کی طرح ہے، یہ لوہے کی جو خباثت ہوتی ہے زنگ شنگ اس کو اتار کے باہر پھینکتا ہے۔ مدینے میں کوئی منافق یا توہمات والا بد عقیدہ آ جائے مدینہ اپنے اندر رہنے دیتا نہیں، رہنے دیتا، اور جو خالص جوہر ہے نا اس کو خالص اور صاف کر کے سامنے لے آتا ہے۔ تو بہرحال اس کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ عقیدہ توہمات کے پیچھے بھاگنا اور ان چیزوں سے نفع اور نقصان کی توقع رکھنا اور کسی چیز کو یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، جیسے یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، اور صرف مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ نہیں، اس سے پہلے کے کفار کا نظریہ تھا، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5757 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2220 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر، یہ چار چیزیں مشرکین مکہ کے ہاں معروف اور رائج تھی۔ آپ نے فرمایا لا عدوى، ان کے اس نظریے کی تردید کر دی، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اگر ایک آدمی بیمار ہے تو دوسرا اس کی وجہ سے بیمار ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ ہاں آج کی سائنس آپ کہتے ہوں گے، کہتی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے، ظاہر ہے بیماری اس کے اندر ایک جراثیم ہے، اب دوسرے آدمی کی اپنی قوت مدافعت کمزور ہوگی تو وہ خود بیمار ہے، اس کے اندر وہ بیماری سرایت کرتی ہے، کیوں؟ قوت مدافعت نہیں ہے، جس کی قوت مدافعت مضبوط ہے اس پر وہ بیماری اثر انداز نہیں ہوتی، یہ سائنس کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہے، اگر آپ سمجھیں کسی کو ہاتھ لگانے سے بیماری پھیلتی ہے تو وہ متعدی نہیں ہے، وہ خود بیمار ہے، وہ پہلے کا بیمار ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ نے ایک مثال بھی دی، کہا ایک اونٹ خارش زدہ ہے اور دوسرے اونٹ کو آپ کہتے ہو اس سے خارش لگی، بتاؤ پہلے کو خارش کہاں سے لگی؟ سب سے پہلے کو خارش کہاں سے لگی؟ ظاہر ہے بیماری کہاں سے آتی ہے؟ اس کی شفا بھی اللہ نے نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا لا عدوى، ان کے اس نظریے کی تردید کی، ولا طیر، اور کوئی بدشگونی نہیں، کوئی بدشگونی نہیں۔ میں اگلی دو باتیں کر کے پھر بدشگونی کے اوپر آتا ہوں۔ بدشگونی کا مطلب ہے برا شگون حاصل کرنا، وہ جب باہر نکلتے کوئی پرندہ اڑاتے اور پہلے ہی اپنے ذہن میں طے کیا ہوتا دائیں طرف اڑ گیا تو یہ کام کرنا ہے، اس میں فائدہ ہوگا، بائیں طرف اڑ گیا تو یہ کام نہیں کرنا، نحوست پکڑتے، برا فال۔ اللہ معاف فرمائے، ہماری بدعقیدگی کا کمپنیاں قرآن مجید چھاپ پیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ولا طیرہ، بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کمپنیاں قرآن مجید چھاپتی ہیں۔ قرآن مجید کے آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ فعال نامہ۔ یہ قرآن تو تھوڑا ہی ہے، یہ تو کمپنی نے لگا دیا ایک ورقہ، فعال نامہ، اور اس میں انگلی ایسے آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں، وہی مشرکین مکہ، طریقہ کار چینج ہے، اگر اس پہ ہاتھ آ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے، اس پہ ہاتھ آ گیا تو یہ بری فعال، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور۔ ولا ہامہ، اور ہامہ، اما کہتے تھے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی کئی نظریات تھے ان کے یہاں، کچھ کہتے تھے کہ کھوپڑی جو ہے نا اس کے اندر سے ایک الو نکلتا ہے جو بھٹکتا رہتا ہے، یہ تناسخ ارواح والوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اس کی روح الو میں ڈل جاتی ہے، جب تک اس کے قاتل کو قتل نہ کیا جائے انتقاماً قتل کرو۔ الو بول رہا ہے، الو کے اندر اس کی جو ہے روح بھٹک رہی ہے، اور یہ بدروحوں کا یہ نظریہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی روح زمین کے اندر بھٹک رہی ہو، نیک ہے یا بد ہے اس کی روح اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاتی ہے، یہاں پر نہیں بھٹکتی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے تناسخ ارواح والا۔ اور کچھ لوگ الو کو بولنے سے نحوست لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور کہانیاں بھی تھی، قبر کے اوپر روزانہ الو آتا ہے اور خون مانگتا ہے قاتل کا، لہذا اسے خون پلاؤ، تب اس بندے کو جو ہے وہ امن ملے گا، سکون ملے گا۔ تو یہ سارے نظریے بدعقیدگیاں، یہ توہمات مشرکین مکہ کے تھے، آپ نے تردید کر دی۔ ولا ہامہ، اس الو والی کہانی چاہے جیسی بھی ہو اس کی کوئی حقیقت ہے۔ ولا سفر، اور سفر کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ہمارے ہاں سفر کو کیا کہتے ہیں؟ سفر کا پورا نام کیا بولتے ہیں جی؟ سفر المظفر، کیا بولتے ہیں؟ سفر
یا سفر الخیر، حالانکہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں. مشرکین مکہ کہتے ہیں سفر منحوس، کئیوں نے جرائد پہ لکھ دیا سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ. وہ اپنی طرف سے مخصوص کر دیا اس کو کامیابی والا. یعنی بدعت کا رد کس سے ہو رہا ہے؟ بدعت سے. اضافے کا رد اضافے سے. بھائی سنت سے رد ہونا چاہیے. سفر سفر ہے، نہ اس میں کوئی خاص کامیابی کی اور نہ اس میں کوئی ناکامی کی کوئی بات ہے. قرآن و حدیث میں عام اس کی کوئی فضیلت یا اس کی کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. عام ایام کی طرح اس کو گزارا جائے بس. اس کے بارے میں جتنی بھی مشہور باتیں کوئی ایک بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اگر میں ان کی بدعات گنوانا شروع کروں، کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور سفر پر جو انہوں نے بدعات اور تعویذات اور وظائف اور اعمال لکھے، اللہ کی پناہ ایک بات بھی قرآن اور حدیث اور ائمہ سلف سے ثابت نہیں. ایک بات پورے سفر کے حوالے سے ایک بات بھی ثابت نہیں. تو آپ نے فرمایا ولا سفرا، اور سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ منحوس ہو. تو یہ فرمایا نا بدشگونی نہیں لینی، یہ بدشگونی کفار لیتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 131 میں فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. فرعونی جب کوئی مصیبت آتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست لیتے، کہتے ان کی وجہ سے یہ منحوس ہے، ان کی وجہ سے ایسے ہوا. آج یہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ایسے ہوا، اس منحوس کی وجہ سے یوں ہوا. ہوتا اتفاقی ہے، اللہ کی طرف سے حادثہ ہے، لیکن کسی نہ کسی کو وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے. تو یہ نظریہ کس کا تھا؟ آل فرعون کا، دیگر کفار قوموں کا. قوم ثمود صالح علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث سورہ النمل کے آیت نمبر 46 اور 47 ہے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان سے ہم برا شگون لیتے، یعنی ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ ہوا. سورہ یاسین اکثر لوگ پڑھتے رہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا اور ذکر فرما کر ان کی دعوت کے مقابلے میں جو قوم تھی وہ قوم کیا کہنے لگی؟ انا تطیرنا بکم، ہم تم سے برا شگون لیتے ہیں. تو یہ بد شگونی کس کا فعل ہے؟ کفار کا. یہ بد شگونی کس کا فعل ہے؟ پہلی اقوام میں بھی کفار کا اور مشرکین مکہ کا. اسلام کے اندر اس کا کوئی جو ہے وہ حقیقت، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ولا طیرا، بد شگونی کچھ بھی نہیں. اب صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 537 ہے. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی بات ہوئی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ نیا نیا مسلمان ہوں. اللہ کے رسول وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، اللہ کے رسول ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے تھے، یعنی جاہلیت، ابھی نئے نئے مسلمانوں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَأْتُونَ الْكُهَانَ، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی اجازت. آج ہماری کیا حالت ہے؟ وہ تو جاہلیت کی بات بتا رہے ہیں نا. اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمت کا حال معلوم کروانے کے لیے آیا؟ کسی نے ہاتھ دکھایا ہو اللہ کے رسول میری شادی ہوگی کہ نہیں؟ کسی نے کاروبار سے پہلے آ کے بتلایا ہو کہ اللہ کے رسول میرا ذرا حساب کتاب کرے نا کہ یہ کاروبار کروں فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی ایک امام الانبیاء کے پاس آیا ہو؟ یہ کاہنوں کے پاس جانا یہ کس کا نظریہ تھا؟ کس کا؟ کفار کا. آج کون جاتا ہے کاہنوں کے پاس؟ چوری ہو گئی جی، جاؤ جی پتہ کرو جی حضرت صاحب چوری ہو گئی ہے. وہ بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں، انہی سے سوال پوچھتے افسانے اور انہی کی سٹوری میں سے ایک نتیجہ نکال کے کہہ دیتے تمہاری پھپھی نے یہ کیا. ہاں یہ انہی سے پوچھی ہوتی ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، بنتی کس کے ساتھ نہیں ہے، آنا جانا کس کے ساتھ نہیں ہے، دشمنی کس کے ساتھ ہے. پوچھ لیتے انہی سے شک کس پہ ہے. ساری باتیں پوچھ کے تھوڑی دیر سر جھکا کے یا نام پوچھ کے ماں کا نام پوچھ کے دوسری کوئی تاریخ دے کے، اب اس کا تو دماغ ویسے ہی معاف ہوتا ہے، اس کو کہہ دیتے فلانے نے چوری کی ہے تمہاری، فلانے نے تم پہ جادو کر دیا، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا. ہاتھ کی لکیریں دیکھو جی، شادی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، کامیاب رہے گی؟ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے مستقبل کی بات کو؟ کوئی جانتا
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، سوائے اللہ کے کوئی آئندہ مستقبل کی بات کو جانتا کوئی نہیں جانتا، نہ غیب کی پرانی خبر کو نہ آنے والی خبر کو، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک بابا جب قسمت کا حال معلوم کروا لو، قسمت کا حال معلوم کروا لو، گلی گلی محلے محلے پہ پھر کے عورتوں اور خواتین کے جو ہے وہ ایمان لوٹ رہا تھا، تو ایک بابے نے اس کو پکڑا، کہا میری قسمت کا حال بھی بتا دو، آئندہ کی خبریں جانتے ہو۔ جوتی اتاری اور اٹھا لی، کہا بتاؤ تمہارے منہ پہ ماروں گا کہ نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں مارو گے تو مار دیتا ہے، کہا بتاؤ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ کہتا یہ کیا بات؟ کہا نہیں تم تو جانتے ہو نا آگے کی بات کو، بتاؤ ابھی میں تمہارے سر پہ یہ جوتیاں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ تو ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ دست شناسی یہ کس کے اندر رائج ہے؟ یہ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، آپ کا ستارہ کیسے ہے، سیارہ کیسے گردش میں ہے کہ بندش میں ہے، یہ کس کا نظریہ تھا؟ الاستسقاء بالنجوم، صحیح مسلم کی روایت، جاہلیت کا، کفار کا، مشرکین مکہ کا، آج وہ ہمارے اندر بھی رائے۔ تو اللہ کے رسول ہم ہمارے لوگ کائنوں کے پاس جاتے تھے، اوہ دست شناس، آئندہ کی خبریں بتانے والے، چوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتلانے کے دعوے دار، کہا جائے، کہا ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، کائنوں نجومیوں کے پاس جانے کی اجازت، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یاد رکھ فرمایا من اتا عرافا، جامع صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2230 ہے، جو عراف یعنی مستقبل کے حالات جاننے کے دعوے دار کے پاس جاتا ہے، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال پوچھتا ہے، سوال پوچھنے پر صرف لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اللہ اس کی 40 روز نماز کو قبول فرماتے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس کی نماز 40 روز قبول ہی نہیں ہوتی۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، سوال پوچھنے کے بعد اگر اس کی بات کو کوئی سچا جان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا کیا کر دیا؟ کاہنوں کے بعد جا کے ان کی باتوں کو سچا جاننے والا شریعت کے ساتھ انحراف کر بیٹھتا ہے، اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ کہا اللہ کے رسول کائنوں کے بعد جاتے ہیں، کہا نہیں جانا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، وہ کہانت کرتے ہیں، برفالی لیتے ہیں، برا فال، بدشگونی، کیا کرتے ہیں؟ جاہلیت میں ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ، یہ ایسی چیز ہے جو ان کے دلوں میں، یعنی یہ وام ہے، ان کے سینوں میں ایک بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمہیں کام کرنے سے نہ روکے، یہ چیز تمہیں کام کرنے سے نہ روکے۔ یہ بدشگونی، یہ تیارہ، یہ آج ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم کس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے بیٹھتے ہیں؟ کوئی گھر بناتا ہے، مکان بناتا ہے، چھت کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھتا ہے، کیوں؟ نظر نہیں لگے گی۔ کوئی گاڑی خریدتا ہے، اس کے آگے جوتی لٹکا دیتا ہے، کیا ہوگا؟ اس سے نظر بعد اثر نہیں کرے گی۔ پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے ہیں، تمہارے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، وہ جوتے اپنے گلے میں بھی پہن لو، ہار بنا کے نظر نہ لگے۔ کالا ٹکا عورتیں اپنی بچوں کے پیشانی کے اوپر لگاتی ہے، کیا ہے؟ نظر بد سے حفاظت ہوگی۔ دھاگوں کا رواج چل پڑا ہے، بخار نہیں ہوگا۔ آج کل تو ٹائیفائڈ کے بھی دھاگے جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں اور خریدے جا رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا جی؟ بخار نہیں آئے گا، بخار اتر جائے گا۔ فیروزے کو تو جو نگینہ جڑا ہوتا ہے انگوٹھی میں، اس کو تو نفع نقصان اور دافع بلیات اور بیماریوں کے لیے بڑا ہی مفید پایا جاتا ہے، یہ پتھر نفع نقصان کا مالک ہو سکتا؟ عمر بن خطاب نے کہا تھا حجر اسود جیسا کوئی پتھر اس کائنات میں آیا، اس کے بارے میں بھی کہا تھا انی عالم انک حجر، تو پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک۔ صحیح بخاری کی روایت۔ جب حجر اسود میں نفع نقصان نہیں ہے، پھر روزے میں نفع نقصان ہو سکتا ہے؟ چوٹیاں رکھ دی بچے کی، سر پہ بال چھوڑ دیے، اس سے حضرت جی کے در کا منگتا بن گیا، اگر یہ بال کٹوا دیے بچے کو نقصان ہو جائے گا، کسی کے نام کی چٹیاں چھوڑ دینا۔ یہ کس کے طریقے؟ یہ کون سے یہ توہمات کہاں سے لیے ہیں؟
کیا کتاب و سنت کی اسلامی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ بلی رستہ کاٹ لے نحوست سمجھ لے فوراً، کبا بڈھیر پہ بولتے مہمان آئے گا، آنکھ پھڑ پھڑانے لگے، پلک جھپکنے کو یہ جو ہے مصیبت کی دستک سمجھا جاتا ہے، مصیبت آنے والی، مرغی بانگ دے دے فوراً اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، مصیبت آنے والی ہے، اور مصیبت تجھ پہ آنے والی ہے، خود ذبح ہو، اس بیچاری کا کیا قصور، اس نے تجھے بتایا؟ حالانکہ مرغی مصیبت پر بانگے، بلکہ حدیث کو دیکھا جائے فرشتوں کو دیکھ کے مرغ بولتا ہے۔ مرغ کب بولتا ہے؟ جب اللہ کا فضل اور فرشتوں کا نزول ہو۔ مرغی خلاف توقع بول پڑے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے توہمات، صبح سویرے دکان کھولی، گاہک آیا، کہا سودا کم کروانے کی بات نہیں کرنا، سارا دن ایسے ہی کٹے گا۔ صبح کوئی مانگنے والا آ جائے، وہ صبح چہرہ دیکھ لیا، سارا دن خراب گزرے گا۔ بھائی اس کی نحوست، یہ طریقہ کار اسلام کا یا مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نحوست اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھری رکھ دی سرانے، کیا ہوگا؟ جی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا، کوئی سایہ کو جن تکلیف نہیں پہنچائے، اور یہ تیری پہلے 13 دن بھاری ہے، اس میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہے، طٰہٰ کاف ہا یا عین صاد یاسین طاسین میم، ان کو لکھ کر خواتین کے پیٹوں کے اوپر باندھنے والے کہ سفر میں یہ باندھو تو یوں ہوگا، اور فلاں ٹائم کے نفل پڑھو تو یوں ہوگا، فلاں ٹائم کی شیرنی کھاؤ تو یوں ہوگا، اور اس سفر کے بالکل آخری ایام میں چوری پکا کے جناب تقسیم کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ حقائق یہ ہے رسول اللہ ان دنوں کیا ہوئے تھے؟ بیماری میں مبتلا ہوئے تھے۔ چوریاں تقسیم کی جا رہی ہیں سفر کے آخری ہفتے میں، اور سفر کے آخری چوتھے ہفتے کے ساتھ جتنی بدعات معلق ہے کتابوں کے اندر، جن لوگوں نے لکھا ہے یہ جھوٹی افسانے والی کتابیں، جا کر آپ دیکھ لیں، آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور کتاب و سنت میں ان جیسی کوئی ایک چیز بھی سفر کے متعلق ثابت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درختوں کے بارے میں جب صحابہ نے کہا تھا، غزوے سے واپسی کے بعد 2180 نمبر روایت ہے صحیح جامع ترمذی کی، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک درخت ہو جیسے ان کا ذات انواد ہے، اس سے اسلحہ لٹکا کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی جھولیاں لٹکا کے درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پتا گرے گا تو بچہ پیدا ہوگا، درخت سے دھاگا بندھے گا تو مصیبت ٹلے گی، درخت سے کپڑا باندھوں گا تو میری مصیبتیں ختم ہوگی، مجھے رزق ملے گا، کاروبار میں ترقی ہوگی، اولاد ملے گی، صحت ملے گی۔ درختوں کے ساتھ جوڑے یہ عقائد، کہا اللہ کے رسول جیسے ان کا ذات انواد ہے، اپنے اسلحہ کو لٹکا کر اس سے شفا کے حصول کی یہ نیت اور نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو وہ بات کہہ دی جو اصحاب موسیٰ نے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کا معبود ہے۔ یہ کسی کو نفع نقصان اور حصول برکت کے لیے حجر شجر اور قبر یا کسی بھی چیز کو منتخب کر لینا اس کو الہ ماننے کے مترادف ہے۔ جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، 5705 نمبر روایت صحیح بخاری میں، 218 نمبر روایت صحیح مسلم میں عمران بن حسین، آخری بات کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، کچھ نبی آئیں گے، کسی کے ساتھ ایک نبی، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی، کوئی نبی اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور میں دیکھوں گا ایک بہت عظیم گروہ، میں سمجھوں گا یہ میرا گروہ ہے۔ کہا نہیں، یہ آپ کا گروہ نہیں ہے، یہ موسیٰ اور اس کے اصحاب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا گروہ، بڑی کثیر تعداد میں بہت بڑا گروہ جو میری امت کا ہوگا، وہ آئے گا، اور میری امت کے 70,000 ایسے ہوں گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اللہ سے کوئی دور ہے؟ کہا 70,000 ایسے ہوں گے جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ 70,000 کون سے ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی؟ ظاہر ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک چاہت ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ یہ کون ہوں گے؟ کسی نے کہا یہ وہ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں ہی فوت ہو گئے، کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی۔ اللہ کے رسول آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، یہ 70,000 ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ہم الذین لا یسترقون، یہ غیر شرعی دم پھونک جاڑ کروانے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ سب سے زیادہ توکل والا کون ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دم انہوں نے کیا بھی ہے، اور جب بیمار ہوئے سیدہ عائشہ نے ان کے اوپر دم پڑا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے. کیا پڑھ کے؟ معوذتین پڑھ کے. جبریل نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سب سے زیادہ توکل کرنے والے. تو اس سے مراد کون سا دم ہوا؟ غیر شرعی جھاڑ پھونک. یہ جو ہمارے انتر منتر جنتر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، کا کی ککو کچھ پڑھتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں، قرآن پڑھ کے. تو فرمایا ولا هم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر شرعی دم جھاڑ پھونک والا کام نہیں کرتے. ولا یتطیرون، یہ کسی چیز سے بدشگونی، برا فعل، کسی کو منحوس سمجھنا، توہمات کے پیچھے جانے والے. آج تو ہمارے تو گھروں کے گھر پڑے پڑے، خواتین کی خواتین بدشگونیوں کے اندر مبتلا. کہا یہ 70,000 جو جنت میں بلا حساب و کتاب جائے گا، یہ بدشگونی اختیار کرنے والے، منحوس کسی کو سمجھنے والے نہیں ہیں. ولا یکتوون، اور وہ داغنے والے بھی نہیں ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے؟ وعلی ربہم، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وعلی ربہم یتوکلون، یہ اپنے رب پر مکمل اعتماد کرنے والے ہیں، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے. عکاشہ بن محصن کھڑے، اللہ کے رسول دعا کیجئے میں ان میں شامل ہو جاؤں. کہا تو انہی میں سے ہے. ایک اور کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی شامل ہو جاؤں. کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ آپ پہ سبقت لے گئے. تو یہ صحابہ کی تڑپ تھی، میں ان میں ہو جاؤں. آج ہمیں بھی یہ کہ تڑپ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر یہ تڑپ ہے میں اس گروہ میں شامل ہو جاؤں تو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ صفات اپنے اندر لانی پڑیں گی. وہ کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا زیادہ توکل ہوگا، توہمات اور نحوست سے بچنے والا ہوگا، وہ متوکل اس 70,000 میں شامل ہو جائے گا جسے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.